قادری نعرہ غوث اعظم زنا قادری نعرہ غوث اعظم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت موقر علماء کرام، شعراء اسلام، سادات کرام، مشائخ اہل سنت اور آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، قرب و جوار، دور و دراز سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ 10 سال کے بعد جب میں آؤں گا اور جب میں خطبے کے بعد درود شریف سے پہلے کچھ عرض کروں گا تو اتنی سستی کے ساتھ آپ مجھے اور اتنی آسانی کے ساتھ لے لیں گے. حیدرآباد میں کرسی پہ بیٹھتے ہی، چشمہ اتارتے ہی، گھڑی اتارتے ہی نعرے لگنے شروع ہو جاتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا یا رسول اللہ. بہرحال آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آج کی یہ محفل پاک جس میں یہ فقیر آپ سے مخاطب ہے، اس میں خصوصی آمد وارث علوم امام اعظم حضور پرنور ممتاز الفقہاء رئیس الاتقیاء استاذ الاساتذہ سلطان الاساتذہ حافظ الحدیث حاکم الحدیث حجت الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث حضور پرنور حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی ہونے والی ہے، اور آپ کے شہزادگان جن کو آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو حضرت علامہ مفتی ابو یوسف صاحب دامت برکاتہم سے یہ میری تیسری ملاقات ہے. البتہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ سے یہ پہلا اتفاق ہے. یہ دونوں ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کریں. ابھی مفتی ابو یوسف صاحب خطاب فرما رہے تھے
اور بہت سے لوگوں کے باؤنس جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ذرا سی گفتگو میں سبھی کو لپیٹ لیا جی اور بتا دیا کہ اسلام میں فتنوں کا آغاز کہاں سے کیسے شہادت حضرت عمر سے ہوا، پھر کیسے کیسے دھیرے دھیرے پیر پسارنے لگے، اور جتنے فتنے اسلام میں اٹھنے لگے سب قال اللہ قال رسول قرآن و حدیث ہاتھ میں لے کر، اسلامی بولی بول کر، اسلامی چگا پہن کر، اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان آ رہے ہیں۔ بہت سے آئے اور وقت کے ساتھ مٹ گئے، بہت سے اب بھی جمے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت مسلمان کا یہ حال ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ جی لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش بجائے اس قبر میں اس مردے کے میں ہوتا، وہ دور آنے والا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی ہے۔ اب یہ جو جلسے جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں، علماء کرام اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے احقاق حق و ابطال باطل فرما رہے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے محبوب رہنما حضرت مولانا حسان رضا صاحب قبلہ جو شہزادہ حضور خلیق العلماء ہے اور مدرسہ حنفیہ غوثیہ کے استاذ ہیں، حضرت نے مجھ سے رابطہ کیا، تاریخ لی اور ایک موضوع کی تعین کر دی کہ آپ کو اس پر خطاب کرنا ہے۔ اب تاریخ دینے کے بعد جیسے ہی بنارس والوں کو پتا چلا کہ کلیم حنفی آ رہا ہے تو کئی لوگوں نے کئی عناوین مجھے دے دیے۔ ابھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا، 10-20 کال یہی مجمع میں سے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کوئی کہہ رہا اس پر بولیے، کل ملا کر یہ کہ رافضیوں کو ٹھوکیے۔ واہ 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 کیا بات ہے حضرت۔ تو سب کا خلاصہ کلام یہی تھا۔ عزیزان محترم، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ ہے اور آخری آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن یہ استغاثہ پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اس انعام یافتہ جماعت کا راستہ جس پر تیرا فضل ہوا، انعام ہوا، نہ کہ ان گمراہوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہاں سے معلوم پڑا کہ تقلید بڑوں کی جانی چاہیے، اور وہ تقلید جو بڑوں کی جاتی ہے وہ محمود ہے، اور جو باطل پرستوں کی تقلید ہوتی ہے وہ مذموم ہے، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں نے مستدرک حاکم کی ایک حدیث پاک پڑھی۔ آج کل جو اہل سنت و جماعت میں بھانت بھانت کی بولی بولنے والے پیدا ہو گئے، جو ایرانی ریال پر رال ٹپکا رہے ہیں، اور شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رشتہ داری کے بعد جن کا کھوپڑا خراب ہو گیا، اور جو شیعوں کی بولی بولتے ہوئے حضرات صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، وہ امام حاکم کے بہت حوالے دیتے ہیں۔ اسی امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور یہ 16 آنے صحیح حدیث جی اور یہاں سے غلط حدیث بولی ہی نہیں جائیں گی، اس لیے کہ یہ غلامان محدث کبیر کا اسٹیج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے ٹیلی فونک مناظرے ہوتے ہیں، ایک غیر مقلد، ایک گوگل کا مقلد، میں ان کو غیر مقلد نہیں بولتا ہوں، یہ گوگل کے مقلد ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک دن انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے تو جتنے اہل ہدایت ہیں سب یتیم ہو جائیں گے۔ اگر ایک دن انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے، چونکہ ان کا جو کچھ مبلغ علم ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ سارا کے سارا حضرت گوگل کی معرفت سے۔ اچھا ابے گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم گھامڑ اخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ مجہول مطلق جیل مرکب۔ ایک آیا میرے پاس اور کہنے لگا مولانا امام اعظم ابو حنیفہ 3 ہی حدیث جانتے تھے۔ تو میں نے کہا شکر منا 3 جانتے تھے تو تم کو جو ہے 1400 سال تک نکلنے نہیں دیا، انگریز کے دور میں نکلے، اگر زیادہ جانتے تو قیامت تک نہیں نکلتے۔ جو امام اعظم کے غلاموں کا غلام ہو اسے 70,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو، یعنی سرکار محدث کبیر، پھر امام اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ واہ واہ کیا واہ واہ اور زندہ باد۔ جس فرقے کو حدیث ہم سے ملی
बताओ ہندوستان میں جب اسلام آیا صوفیہ اور شاہان اسلام ہی تو لے کر آئے، تو ان میں کون غیر مقلد تھا؟ سب کے سب حنفی المذہب تھے۔ اچھا وہ تو چھوڑو، وہ بہت بات کی بات ہے۔ جب فتاوی عالمگیری 500 علماء لکھ رہے تھے فقہ کی کتاب، تو اس وقت اس کے مخالفت میں کوئی رسالہ لکھنے والا مولوی تھا کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، نہیں لکھی جانی چاہیے؟ نہیں، اس دور تک بھی ان کا وجود نامسعود نہیں تھا۔ یہ تو بنارس میں مولوی عبدالحق پیدا ہوا مدن پورے میں، اصل میں غیر مقلدیت کا بانی یہی ہے، اور یہ اصلاً شیعہ تھا، اور اسی کے شاگرد ہے مولوی نذیر حسین دہلوی اور وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے غیر مقلد فتنے کی، اہل حدیث فتنے کی بنیاد رکھی ہے، اور نام اتنا اچھا رکھ دیا اہل حدیث۔ ارے باپ رے باپ، معلوم پڑتا بہت قابل ہے۔ یقین جانیے نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث۔ گلاب جامن کا نام سنا ہے نا؟ اس میں گلاب ہوتا ہے کہ جامن ہوتا ہے؟ اس غریب کا صرف نام گلاب جامن ہے۔ ویسے ہی نہ یہ اہل ہے نہ ان کے پاس حدیث ہے، ان کا نام صرف اہل حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ اہل حدیث فتنہ یہ ایک مستقل فتنہ ہے، اور مستقل فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شیعت کا فتنہ ہے جو اب تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ شیعت کی بولی بولنے والے خانقاہوں سے نکل رہے ہیں، مزارات کے مجاور نکل رہے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کون اسٹیج پہ مقرر صاحب آئے اور صحابہ پہ تبرہ کر کے چلے جائے، صحابہ پہ بھونک کے چلے جائے۔ وہ مقدس خانقاہ جہاں سے اعلیٰ حضرت کو شرف بیعت ہے، جہاں سے حمایت دین و سنیت میں ہمیشہ کام ہوا ہے، جہاں کے بزرگوں کا ایک منہج اور ایک موقف ہے، آج کل وہاں بھی ایک چوزا نکل گیا جس کو امیر معاویہ میں برائیاں نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس چوزے کو بمبئی میں چیلنج کیا تھا کہ تیری نسبتوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم کوئی رسول اللہ کے پیاروں پر، رسول اللہ کے یاروں پر، رسول اللہ کے جانثاروں پر، رسول اللہ کے وفاداروں پر، رسول اللہ کے چوکیداروں پر، رسول اللہ علیہ السلام کے وفاداروں پر بھونکے تو یہ کلیم حنفی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ نسبتیں اپنی جگہ، سیادت اپنی جگہ، لیکن کسی سید کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور کے صحابہ پر زبان تان کو ناراض کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تم سیادت کے چولے میں، تم پیری مریدی کے چولے میں، تم خانقاہ کی آڑ میں، تم بزرگوں کے مزارات کی آڑ میں دین و سنیت کے تقدس سے کھیلنا چاہتے ہو۔ حرام خورو، جب تک میرے جسم میں خون کا قطرہ ہے تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اب کوئی سنی عالم تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بازیچہ اطفال سمجھ رکھا ہے دین کو کہ تم بکواس کرتے رہو گے، اور یہ بھولی بھالی عوام تمہاری نسبتوں کو دیکھ کر، تمہارے نام کے آگے پیچھے 3 درجن القاب دیکھ کر، تمہاری خامخواہوں کو دیکھ کر عقیدت میں بہ جائیں گی۔ لیکن جب تک علماء رہبری کے لیے ہے، سنو، اس دور پرفتن میں آگ پوری کھلی رکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت آمد محدث کبیر حضرت علامہ صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ جتنے مسلمان آئے ہیں دور و دراز سے، کان کھول کے سن لو، اور تقریر کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت مولانا حسان صاحب ہیں، میرے جانے کے بعد کسی کی باسی کڑی میں ابال آ جائے اور مناظرے کا شوق چل رہا ہے۔ ایک پیر صاحب جو منگل سے پہلے کے پیر تھے مجھے فون لگائے، بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھی، بولے فوراً بہت زور سے آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیت الخلا میں چلے جائے۔ بتا اتنی زور سے مناظرہ آتا ہے، اگر میرے جانے کے بعد کسی کو زور سے مناظرہ آ جائے تو مولانا حسان سے رابطہ کرنا۔ میں اپنے ذاتی خرچ سے ممبئی سے بائی فلائٹ آؤں گا، اور اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی۔ سگہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر۔ پیر صاحب حلقہ مریدان
عقیدہ میں بیٹھ کر الول جلول باتیں کرنا اور گانجے کا سٹا مارنا اور ماری پھٹ کی باتیں کرنا الگ ہے، لیکن اسٹیج پر جب کسی عالم سے مقابلہ ہو جائے تو 7 پشتیں یاد آ جائیں گی آپ کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے بابا پیر صاحب ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں، زیادہ قابل مت بنو، ایک ہی ہتھوڑے میں چنا جوڑ گرم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہو نا بھائی بات؟ بہت اچھا حضرت، واہ واہ واہ، سمجھو اور سمجھ کے اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عویم ابن ساعدہ کی حدیث ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں جانتا ہوں اس میں کچھ ادرے گدرے پلپلے بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے بھی ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ابھی 10ویں محرم کو دیکھنا رنگ دکھائیں گے، جی طرح طرح کی خرافات کر کر وہ بھی ہوں گے، اور کچھ وہابیوں کا جھٹن کھانے والے بھی ہوں گے۔ یہاں سے سنی بریلوی پیغام لے کر جاؤ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عویم ابن ساعدہ راوی ہے، عن عویم ابن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عویم کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے چن لیا۔ کیوں چنا؟ اللہ نے مجھے نبی بنانے کے لیے چنا، رسول بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا امام بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا اول و آخر بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا امام بنانے کے لیے چنا، انبیاء کا خاتم بنانے کے لیے چنا۔ اللہ نے مجھے چن لیا۔ اچھا، اس میں جو بچے ہیں کسی اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیر صاحب کے مرید ہیں، جی تو آج سبق لے کر جائیں کہ جو تمہارا پیر تمہیں رسول اللہ کے صحابہ پر جری کر رہا ہے اور خواہ مخواہ میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے کہ فلانے ایسے تھے اور فلانے ویسے تھے اور فلانے کو محدث نے یہ کہا ہے، مورخ نے یہ کہا ہے، فلانے پر وہ خانقاہ ناراض ہے، سن لے اگر حضور کے کسی ادنا صحابی پر ساری خانقاہیں ناراض ہو جائے، سارے مورخ اس کے خلاف ہو جائے، ساری روایات اس کے رد میں ہو اور قیامت تک لوگ اس پر بھونکتے رہے، اللہ کی قسم وہ سارے لوگ میری جوتی کے نوک پر، اس لیے کہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، جب صاحب زندہ باد، عزیزان محترم سن لو، تاریخ سے صحابہ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کیمرے کا دور ہے، کیسے ڈیجیٹل کیمراز لگے ہوئے ہیں، آسمانوں میں سیٹلائٹ لگا ہوا ہے، جب آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جب آج اتنی پھیکم پھاک ہوتی ہے، جب آج اتنا زیادہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، تو جس زمانے میں کیمرے کا وجود نہیں تھا، کیا اس زمانے میں جھوٹ نہیں لکھا گیا ہوگا تاریخ میں؟ بالکل لکھا گیا ہے۔ جب حدیث کی کتابوں میں صحیح کے ساتھ موضوع حدیثیں ہوتی ہے، ضعیف حدیثیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو تاریخ میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخ سے صحابی کا فیصلہ، آج دل صاف کر کے جاؤ کہ میں سنی مسلمان ہوں اور حضور کے صحابہ و اہل بیت اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو ایک سے صحابہ کا دامن، ایک سے اہل بیت کا دامن تھاما رہوں گا، کسی کی بارگاہ میں ذرا سی زبان کو جنبش نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کون؟ اللہ نے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ مجھے بتاؤ، تمہاری مسجد میں ایک امام صاحب ہے، صبح فجر میں آپ چلے گئے، مولانا حسان مصلی امامت پہ ہیں، ایک بقراط صاحب سعودیہ ریجیکٹ، جن کا دماغ خراب ہو گیا، گئے تھے پلمبر کا کام کرنے، وہاں سے ڈائریکٹ مسند امام احمد بن حنبل بھوجپوری عربی میں پڑھ کے آ گئے، سمجھے؟ جی آ گئے، فجر میں آئے، دیکھے امام صاحب ہیں تو یہ زیادہ بقراط ہیں،
یہ الف سے علامہ ہے، تو یہ علامہ صاحب جب پیچھے ٹرانے لگے تو ان کو اچانک قرآن یاد آ گیا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ امام صاحب رکوع میں ہے، یہ سجدے میں چلے گئے، غلط کیا کیا؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب انہوں نے قرآن پہ عمل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو امام پر سبقت کرے، امام سے آگے بڑھے، کل بروز محشر وہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، جسے محلے والوں نے امام بنایا ہے، نہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ سردار ملائکہ نے کیا، نہ یہ آسمان سے نازل ہوئے، پتہ نہیں کمیٹی والوں کا کب دماغ خراب ہو اور کب ان کو چلتا کر دے، اس لیے کہ کمیٹی والے تو چاہتے ہی مرضی کا امام، اور ایسا امام کہ جو فجر پڑھ کے مصلی پہ سو جائے، ظہر میں صدر صاحب آ کے اٹھائے، امام صاحب اٹھ جائے، نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے جلے، نہ کسی سٹھیا کے یہاں جائے، ایسا بھولا بھالا امام چاہتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، جس امام کو کمیٹی نے امام بنایا ہو، محلے نے امام بنایا ہو، اس پہ سبقت کرنے والا گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور جسے رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہو، امت کا مقتدا بنایا ہو، نجوم ہدایت بنایا ہو، جو عادل ہو، سخا ہو، جنتی ہو، جن سے محدثین نے روایت کی ہو، حضرات صحابہ جو اس امت کے امام ہے، جو ان پر بھوکے، سوچو وہ کتنا بڑا سور بنا کر اٹھایا اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، نہیں سمجھے؟ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، واہ واہ، ہمارا بنایا ہوا امام، اس پر سبقت کرنے والا گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔ آج جو سنی ہو کر کہتے ہیں فلانے صحابی ایسے تھے ویسے تھے، مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ کی نگاہ نبوت نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ سب دین سے پھر جائیں گے؟ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 7 صحابہ کے، معاذ اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اور تم شیعوں کی بولی بول رہے ہو، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو میرا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے قلوب کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ جب صحابہ پاس ہو گئے تو اللہ نے نمبر کتنے دیے اور ڈگری کیا دی؟ دنیا کے ہر کالج کے اندر پاس ہونے کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں اور ڈگری دی جاتی ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 100% نمبر مل گئے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، واہ واہ، ڈگری بھی مل گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءً وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اس میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا۔ میرے آسمان میں 2 وزیر ہے، جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں 2 وزیر ہے، ابو بکر و عمر۔ محرم کا مہینہ ہے، یہ رافضی حرام خور عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد، جس نے شروع دن سے آج تک اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، حضرات شیخین پہ تبرہ کریں گے، بھونکیں گے، حضرات شیخین پہ تبرہ کریں گے، بھونکیں گے، اور ان کا دیکھا دیکھی ان کے اسٹیٹس نوحے مرثیے جو پاکستانی شیعہ نوحہ خواہ پڑھتے ہیں، سنی رکھتے ہیں، خبردار خبردار، کسی شیعہ ذاکر اور کسی شیعہ عالم کا کوئی بیان یا مرثیہ وغیرہ اسٹیٹس پہ نہ رکھیں۔ وہ صحابہ پر بھونکیں گے، وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے، وہ ابو بکر و عمر کو لعنتی کہیں گے۔ ان کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر درخت پہ لٹکایا جائے گا، ان کا کفن اتارا جائے گا، دنیا کے سارے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور زمین کو حکم ہوگا اپنی آگ نکال کے ابو بکر و عمر کو جلائے۔ وہ حرامی رافضیوں، تمہاری
مائیں تم پر روئے. ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے. ہائے 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 واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اچھا. واہ 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 کیا بات ہے. یا علی یا علی. واہ واہ واہ. تم کیا سمجھ رہے ہو یہ حضور کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں اور قیامت تک لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمیں اور آپ کو ایک الگ مٹی سے بنایا گیا ہے. انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی, مچھر نہیں بیٹھتا, بالوں میں جو نہیں پیدا ہوتی, پسینہ خوشبودار ہوتا ہے, نبی کو بدخوابی نہیں ہوتی, احتلام نہیں ہوتا. یہ انبیاء کے خصائص میں سے. اور حضور فرماتے ہیں آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا گیا. اور حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ کہ میری قبر اور میرے منبر کا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو حضور جنت کے اس ٹکڑے میں دفن ہے اور وہیں ابو بکر و عمر بھی دفن ہے. بتاؤ ابو بکر و عمر کس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ جنتی مٹی سے. جی بے شک جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا بات حضرت. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ بھائی. بہت اچھا. اچھا آمد ہو گئی. آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. حضور سلطان الاساتذہ امیر المومنین فی الحدیث کی آمد آمد ہو رہی ہے. تو میں عرضیہ کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ میرے لیے میرے وزیر بنائے, کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا اور کچھ کو میرا ساتھی بنایا. صحابہ کے اندر کچھ کو میرا وزیر بنایا, کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا اور کچھ کو میرا ساتھی بنایا. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ. تو جو ان کے اوپر سب کرے, سب کے معنی گالی نہیں ہوتا ہے, سب کے معنی ہلکی بات بھی ہوتی ہے, سب کے معنی ہلکی بات بھی ہوتی ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو ان پر سب کرے تو اس پر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. ادب و احترام سے کھڑے ہو کر حضور محدث کبیر کو آنے کے لیے آپ حضرات جگہ دیں. دست بوسی, قدم بوسی اور چھونے سے پرہیز کریں. حضرت کی طبیعت ناساز. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا شدت سے مجھے علماء کو سبھی کو اور لائیو سننے والوں کو انتظار تھا, یعنی وارث علوم امام اعظم حضور سلطان الفقہا حافظ الحدیث حاکم الحدیث حجت الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث سرکار محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. اور حضرت کو آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں. یہ علم کا وہ پہاڑ ہے کہ جن کو اپنے زمانے کے اعلم العلماء حضور محدث کبیر فرمایا کرتے تھے, یعنی حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ جس کو حضور محدث کبیر فرماتے اور جن کے لیے قیام فرماتے آتے وقت جب حضرت تشریف لاتے اسٹیج پر تو حضور تاج الشریعہ قیام فرماتے. تو ہم جیسے ٹچوں کو اور چھوٹوں کو کتنا ادب کرنا چاہیے اور غنیمت سمجھنا چاہیے ان اللہ والوں کو. حقیقی اللہ والے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ پیر کامل واقعی میں جو خدا رسیدہ ہے, خدا تک پہنچے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچانے والے ہیں, یہی وہ لوگ. تم کہاں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیروں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہو جو نماز روزے سے فارغ ہے, نہ حرام خور خود پڑھتے ہیں نہ مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں بانٹتے پھرتے ہیں کہ ہم سے بس مرید ہو جاؤ, تمہارا بیڑا پار ہے. پار نہیں, 100% غرق ہے بیڑا آپ کا. قیامت میں ملنا انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. اسپیشل کٹائی پیر صاحب کی چل رہی ہوگی کہیں پر. تم کو یہ لگتا ہے کہ پیر صاحب کہیں سے آ دھمکیں گے اور جتنے گنجیڑی نشیڑی چرسی گردلے بھرے ہوئے ہیں, چلم چاندی کے چلم میں گانجا پینے والے ہیں, سب کو پیر صاحب اٹھا کے جنت میں لے کے جائیں گے. پیر صاحب کے باپ کی جنت نہیں,
अब पीर साहब लोग तो बड़ी मस्ती से रहते हैं, फरमाते हैं पीर से क्या पर्दा, सुभान अल्लाह। जरा देखो, और मुरीदनियों से पैर भी दबवाते हैं और फिर मस्ती से कव्वाली में झूमते भी है। याद रखो, अल्लाह ने हुजूर को हमारे लिए नमूने अमल बनाया है। हमको जो देखना है जिंदगी की पगडंडी में, एक एक कदम जब उठाना है तो सीरत तय्यबा का मुताला करना है। हजरत उमैमा बिनते रुकैका एक सहाबिया हैं, बयान करती हैं कि हम चंद औरतें अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुई बैत की गरज से, तो हुजूर ने हमें बैत कर लिया। तो हमने चाहा कि हुजूर हाथ में हाथ देकर बैत फरमाए, तो हुजूर ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। मुझे बताओ, जो सिलसिला नबुव्वत का खातम हो, अंबिया का इमाम हो, जिस पर तमाम फजीलतों को खत्म कर दिया गया हो, जिसके लिए कायनात को खल्क किया गया हो, जो वजह तखलीक कायनात हो, वो गैर महरम से हाथ ना पिलाए। और आज कौन इतना बड़ा पीर हो गया जो मस्ती से औरतों में बैठकर कव्वाली कर रहा है और मुरीदों को ये जुरातें दे रहा है कि तुम रसूलुल्लाह के प्यारों का फैसला करो। सुनो, हमारे उलमा ने, सलफ ने साफ फरमा दिया, मुशाजराते सहाबा में जबानों को बंद रखो। अगर खोलना है तो तारीफ में खोलो, इख्तलाफ में मत खोलो। इनका उनसे इख्तलाफ हो गया था तो टुच्चे तू कौन है, उन्होंने उन पर तलवार उठा दी थी, तो गोया उनका वो हुक्म है, तो हुक्म लगाने वाला तू कौन है। उम्रें कम है, उम्रों से बरकत छीन ली गई है। जो मौका मिला है गनीमत जानो, जो फर्जो वाजिब है उसे अदा करो। तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि अली और माविया के झगड़े में तेरी क्या राय थी, तुमसे पूछा जाएगा। क्या बात नहीं। तो तुम हो कौन जो फैसले कर रहे हो। और ये जो पीर अपने मुरीदों को, जैसे मैंने बताया, मारेरा मुताहरा में एक चूजा निकल गया जो अपने असलाफ की राह से हटकर एक नई बोली बोल रहा है। हम ऐसे चूजों को खातिर में नहीं लाते हैं। और इन सब को मैंने बहुत पहले चैलेंज मुनाजरा दे रखा है। अल्लाह की कसम, कयामत की सुबह तो आ सकती है, लेकिन वो दिन नहीं आ सकता जब ये कलीम हनफी के सामने खड़े होकर 10 मिनट बाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। पीर साहब सोच रहे हैं कि हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी बल्ले बल्ले। मजार बनेंगी संगे मरमर की, ऊपर गुंबद तामीर होगा, हर वक्त धूनी रहेंगी, हर वक्त लोगों को हाल काल आएंगी और फिर वहां पर चादरें चढ़ेंगी और खूब महफिलें समा होंगी। तो फरिश्तों को मौका ही नहीं मिलेगा अंदर आने का। अबे तेरे मुरीद देख नहीं रहे अंदर कितना कूटा जा रहा है। मैं अल्लाह के इज्जत जलाल की कसम खाकर हुजूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में कहता हूँ, जितने साहबा पे भौंकने वाले खबीस मर गए हैं, उनकी कब्रें खोदो। अगर उनकी हड्डियां सलामत मिले तो बनारस के चौराहे पर मुझे तख्ते-ए-दार पे लटका देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ। इस मुल्क में रहते हुए यहाँ की फौज पर तनकीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। फौज पे तनकीद, मुल्क पर तनकीद है, तो फिर मुझे बताओ मुसलमान होते हुए रसूलुल्लाह की फौज पर तनकीद कैसे गवारा की जा सकती है? सहाबा कौन? हुजूर की फौज है। ये वो मुबारक जमात है जो हुजूर से दीन लेकर हम तक पहुंचा रही है, कुरान लेकर हम तक पहुंचा रही है, हदीस लेकर हम तक पहुंचा रही है। अगर सहाबा की अजमतों को मजरूह करोगे, अल्लाह की कसम दीन की बुनियाद गिर जाएगी। जी, सहाबा पहली कड़ी है हुजूर तक पहुंचने के लिए। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना, मेरे सहाबा को चुना। फजअल अली मिनहुम वज़राअ व अंसारा व सहारा। इसमें कुछ मेरे मददगार बनाए, कुछ वजीर बनाए, कुछ को मेरा सहाबी बनाया। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। तो जो इन पे सब करे, सब के माने सिर्फ गाली नहीं होता है, हल्का कलमा भी बोलना होता है। आज वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं माहे मुहर्रम में, हजार तरह की बिदआत करने वाले, ये बाबरकत महीना शहादत हुसैन से पहले भी बाबरकत था। शहादत हुसैन से पहले भी इसकी बड़ी हुर्मत थी। जी, अलबत्ता शहादत हुसैन के बाद भी ये मुसलमानों के दिल में बड़ा बाज़मत महीना है। लेकिन जो लोगों ने इसमें हजार तरह की बिदअत और खुराफात निकाल रखी है, और यही बच्चे जिनको मस्जिद में जाना नसीब नहीं है, जुमा पढ़ना तक नसीब नहीं है, ईद के दिन बगल वाले को देखेंगे छोड़ा के बांधा,
یہ لوگ صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کس کو سن کر؟ شیعہ ذاکرین کو سن کر، نوحہ خانوں کو سن کر، تفضیلی خطبہ اور مقررین کو سن کر، اور ایران میں گڑی ہوئی جعلی روایات کو سن کر۔ تم ایرانی روایات پہ بھروسہ کر کے صحابہ پر بھونک رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صاف فیصلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، تم میں کا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی بے شک بے شک، کیونکہ یہ لوگ اس دور میں تھے جب قربانی کی ضرورت تھی۔ آج تم بریانی کے دور میں پیدا ہو کر صحابہ پر بھونک رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور فرماتے لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں کرے گا۔ آج عزم مصمم کر کے اٹھو، سنی حنفی بریلوی رہوں گا، اور اللہ کے جتنے پیارے ہیں محبوب بندے ہیں سب کے بارے میں اپنی زبان کو سکوت اختیار کروں گا، سب سے محبت رکھوں گا، صحابہ و اہل بیت دونوں سے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے ان کی محبت کا جھنجھنا بجا کر صحابہ پہ بھونکو۔ تم کس طرح کے مولائی ہو یار؟ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو، موالیوں۔ کیا بات! یہ شیعہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، حیات القلوب، امام جعفر کی روایت، اور شیعوں میں اہل بیت کی روایت سب سے مضبوط روایت ہوتی ہے۔ ان کے یہاں تو ائمہ اہل بیت انبیاء سے زیادہ مقام و مرتبہ والے، بلکہ ان کے ائمہ پر وحی بھی ہوتی ہے، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ امام جعفر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے دادا حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ کیسے لوگ تھے؟ کافر تھے؟ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ سب مومن تھے۔ پھر پوچھا گیا وہ منافق تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو بہت مخلص لوگ تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فما ہم، پھر کون تھے؟ حضرت علی نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ راستے پر چلے۔ حضرت علی کسے بھائی کہہ رہے ہیں؟ آج کچھ پیر جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح میں اجڑی پڑی ہے سب خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں، آج وہ ساری کے ساری اجڑ گئی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ آج پیر صاحبان کہہ رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ ایک پیر صاحب نے کہا مولانا یہ نعرہ لگاؤ، میں نے کہا میرے خون کا آخری قطرہ بہ جائے میں یہ نعرہ نہیں لگا سکتا۔ علی معاویہ بھائی بھائی یہ ٹھیک ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں، کیسے؟ تیری نماز الگ میری نماز الگ، تم نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہو، تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ، میرا قرآن 30 پارے کا تیرا 10 امام غائب لے کر گیا، اور ایسا چھپ گیا کہ امریکہ نے صدام کو ڈھونڈ کر نکالا لیکن ان کا 12واں نہیں ملا۔ پھر ان کا قرآن 70 گز کا ہے، کھولنے کے بعد 140 گز کا، یعنی جس کو پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل سے چلنا پڑے۔ تیرا قرآن الگ میرا قرآن الگ، تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو گھوڑے کا پجاری ہے، تو عالم کا پجاری ہے، تو پنجے کا پجاری ہے، تو دلدل کا پجاری ہے، تو جھنڈوں کا پجاری ہے، تو مشرک ہے، میں موحد ہوں، تو میں بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، تیرے یہاں زنا خالص متع ہوتا ہے، تیرے یہاں زنا خالص ہوتا ہے، اور تمہاری ہماری 1400 سال کی جنگیں ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب 1400 سال کی جنگ بھول جاؤ، وقت کا تقاضا یہ ہے شیعہ کو بھائی بنا لو۔ او منحوس پیر، تو کہتا ہے میں 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤں، تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک جمل نہیں بھول سکتا۔ کیا بات ہے! واہ واہ! نہیں سمجھے؟ واہ واہ!
تو ایک جمل نہیں بھول سکتا، ایک صفین نہیں بھول سکتا، میں 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤں نہیں، میں رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے وفاداروں پر، ان کے چوکیداروں پر بھونکنے والوں سے اتحاد نہیں کر سکتا۔ شیعہ ایک الگ دھرم ہے، اہل سنت و جماعت ایک الگ مذہب ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں جو بج رہا ہے نا، ادھر بھی جھٹن کھاتا ہے، ادھر بھی آتا ہے۔ سائی بابا کا بھکت، با مسلمان اللہ اللہ، بابر امن رام رام، دو ناؤں میں پیر رکھا ہے، سوچ لے راستے جدا ہوں گے تیرا کیا حال ہو جائے۔ تو شرافت سے رہو، قاعدے سے رہو، صحابہ پہ بھونکو مت، اہل سنت کے مذہب پر جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جس کی تشہیر ہوئی، ترجمانی ہوئی، بار بار بتایا، اور حضور محدث کبیر جو عالم اسلام میں ہم اہل سنت اس وقت سب سے بڑے مقتدا ہیں، پیشوا، ان کی ذات کو دیکھو، یہ اللہ والے جنہوں نے عمریں کھپا دی ہیں یار، قال اللہ قال رسول میں عبادت و ریاضت کا یہ حال، اتنی ضعف نقاہت کمزوری کے باوجود اسٹیج پر آ کر بیٹھنا اور آپ کو دیدار کروانا، اور ادھر دیکھو پیر صاحب کا ذرا سی سردی ہو گئی تو پھر تشریف نہیں لاتے۔ تو ایسے پیروں کو 2 نمبر ڈپلیکیٹ اور حقیقی پیروں میں فرق کرو، ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو۔ کیا بات، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، جو پیر صاحب بہت مزے کے نظر آتے ہیں ان کے اندر پورا گھانی گھان ہے، تو صرف زرق برق دیکھ کر مت بھاگو، یہاں سادگی دیکھو، علم دیکھو، تقوی دیکھو، طہارت دیکھو، نسبت دیکھو، اعلیٰ حضرت سے شرف تلمذ دیکھو، اور کیسی عظیم عظیم نسبتیں ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضور مفتی اسجد رضا خان قبلہ دامت برکاتہم کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اب میں تو بہرحال رخصت ہو رہا ہوں، لیکن جتنے بھی آئے ہیں اور کل جن کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے یا باسی کڑی میں ابال آ جائے کہ میرا اب موڈ بنا ہے مناظرے کا، تو مولانا حسان سے مل لینا، انشاءاللہ میں ریٹرن آ جاؤں گا۔ کوئی بھی اہل حدیث، دیوبندی، رافضی، تفضیلی، بدعتی اگر اس کو شوق چل رہا ہے مناظرے کا تو الحمدللہ موسٹ ویلکم فور۔ ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو گئے ہو آپ لوگ۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔